میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ میری پہلی ملاقات فضل محمود صاحب سے کب ہوئی اور کیسے ہوئی. یہ 58 کا واقعہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی تھی. ابھی آنا تھا تو ایک ٹریننگ کیمپ لگا جس میں لکیلی آئی واز اے پارٹ آف دیٹ ٹریننگ کیمپ جو کہ کراچی میں لگا. وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. ٹیم سیلیکٹ ہوئی تو میں ٹیم میں تھا 15 میں، لیکن میں اس سیریز میں 3 ٹیسٹ میچز تھے، کراچی میں، پھر ایسٹ پاکستان جو اس زمانے میں تھا ڈھاکہ میں، اور پھر لاہور میں. تو میں جو آخری میچ تھا وہ باغ جناح لاہور میں ہوا، اور میں اس سیریز میں بالکل نہیں کھیلا. میرا جو بازو تھا سیدھا بازو وہ خراب ہو گیا، تو اس کی وجہ سے میں رہا ریزرو میں، لیکن انفارچونیٹلی آئی کڈنٹ پلے. وہ ایک سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. تو میں نے ایز اے ینگسٹر ان کو بڑا ہمبل پایا، ویری نالجبل پرسن. ینگسٹر کے ساتھ بڑا ٹائم گزارتے تھے، ان کی بات سنتے تھے، اور اللہ لوگ بندے تھے. وہ خوف، اللہ کا خوف تھا ان کے اندر، اور ماشاء اللہ واز اے ویری ہینڈسم مین. کمال کی پرسنالٹی تھی، یعنی کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو جو بھی وہ کہتے تھے وہ اثر انداز ہوتی تھی آپ پہ. تو یہ سلسلہ تو 58 کا رہا. 59 میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا، پاکستان ایگلٹس کی طرف سے. تو وہ سلیکٹ ہوا میں. وہ کوئی 3.5-4 مہینے کا ٹور تھا ایگلٹس کا. تو فضل محمود صاحب لینکشائر لیگ کھیلتے تھے. ہی واز سیٹلڈ ان مینچسٹر. خیر وہ ٹور چلتا رہا. ماشاءاللہ میں نے کوئی 128 آؤٹ کیے اور 800 سکور کیا. تو جب ہماری ایگلٹس کی ٹیم مانچسٹر پہنچی تو انہوں نے ٹیم مینجمنٹ سے رابطہ کیا کہ ان کا ایک بینیفٹ میچ تھا مانچسٹر میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ انتخاب عالم چاہیے لڑکا، تو اس کو میں پک کروں گا. وہ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہ آئے، انہوں نے مجھے پک کیا اور وہ میچ پہ لے گئے. جس کلب سے کھیلتے تھے ان کا میچ تھے کمبائنڈ 11 سے. وہ جتنے بھی فارنرز اس لیگ میں کھیل رہے تھے اس میں گارفیلڈ سوبر بھی کھیلے اس میچ میں، کولی اسمتھ بھی کھیلے، جو بعد میں ایک بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 3-4 مر گئے تھے اس میں. رون کے ہائی بھی تھا اس گاڑی میں، گیری سوبرز بھی تھے. بٹ اینی وے میچ شروع ہوا. فضل محمود صاحب کپتانی کر رہے تھے اپنی ٹیم کی. کوئی میرے خیال کو گھنٹہ ہوا ہوگا اس کے بعد انہوں نے مجھے بولنگ کے لیے بلایا. اس وقت گارفیلڈ سوبر بیٹنگ کر رہا تھا. تو انہوں نے میرے ہاتھ میں گیند کیا اور کہا کہ گڈ لک. انہوں نے کہا کہ ڈو یو نو دس مین از. میں نے کہا صاحب مجھے پتہ ہے یہ گارفیلڈ سوبر بہت بڑے کرکٹر ہیں. بٹ اینی وے سمی آپ یقین کریں کہ پہلا گیند میں نے لیگ بریک کیا، وہ اتنا ٹرن ہوا اور وہ کور مارنے کا مڈل سٹمپ ان کی پہلا گیند تھا میرا. آئی بولڈ ہم. خیر اس کے بعد وہ گراؤنڈ بھی کھچا کھچا بھرا ہوا تھا. بہت بڑے بڑے کرکٹر اس میچ میں، وہ کیونکہ ان کا بینیفٹ میچ تھا، ان کو ٹریبیوٹ بھی لوگوں نے دینا تھا. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو ان کی نظر میں میں آ گیا. اس کے بعد پاکستان آ گئے. تو 59 میں پاکستان کی ٹیم کا کیمپ لگا. اس کیمپ میں بھی تھا لیکن میں سلیکٹ نہیں ہوا. تو پہلا میچ ان کا وہاں پر ہوا، ڈھاکہ میں ہوا، اور پھر لاہور میں ہوا. آخری میچ کراچی میں تھا. تو اس کراچی کے ٹیسٹ میچ سے پہلے ایک میچ ہوتا تھا راولپنڈی میں پریزیڈنٹ 11 کا. اس میں انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا اور اس کی کپتانی اے ایچ کاردہ صاحب نے کی. تو اس میں نے 9 آؤٹ کیے آسٹریلیا کے. پہلی اننگ میں 5 آؤٹ کیے، پھر دوسری میں 4 آؤٹ کیے. دوسری اننگ میں تو کاردہ صاحب نے نیا گیند بھی نہیں لیا، وہ پرانا گیند سے شروع ہوا، انہوں نے مجھے گیند دے دیا. یہ میں تو بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میں کیسے فائنل میں پہنچا. خیر 9 وکٹیں لینے کے بعد کراچی کی ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی، سلیکٹڈ ٹیسٹ میچ کے لیے. تو کراچی میں یہ میچ تھا. پہلے دن کا کھیل تھا، یہ کوئی آدھا گھنٹہ باقی تھا شام کا. تو وی ور فیلڈنگ پاکستان. تو اس میں شجاع الدین بٹ صاحب بھی
اس ٹیسٹ میچ میں کھیلے. تو میں نے دیکھا کہ فضل صاحب نے شجاع الدین بٹ صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ گیٹ لوز, کہ اس طرف سے آپ نے بولنگ کرنی ہے. وہ جیسے ہی اوور ختم ہوا تو ہی چینج ہز مائنڈ. انہوں نے کہا ہولڈ آن, انہوں نے میری طرف اشارہ کیا اور میرے ہاتھ میں گیند انہوں نے تھمائی. اچھا یہ تھا کہ اس زمانے میں پہلے میں لیگ بریک نہیں کرتا تھا. میں پہلے نا سیم سے پکڑ کے نا ایک دو گیند کرتا تھا کہ ڈر خوف کے بارے میں کہیں گیند شارٹ نہ پڑ جائے, چوکا چھکا نہ پڑ جائے پہلی میں. تو میں نے کہا کہ وہ نہ کرنا, میں نے کہا وہ فاسٹ بال جو تم کرتے ہو وہ نہ کرنا, صرف لیگ بریک ہی کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے بسم اللہ کر کے اوور شروع. پہلا گیند تھا, کونن میک ڈونلڈ کھیل رہا تھا, پہلی بال تھی میری ٹیسٹ کرکٹ میں, تو آئی کلین بولڈ ہم. پہلی ایک ورلڈ ریکارڈ ہو گیا, اور وہ کراچی کا کھچا کھچ اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. میں تو پاگل ہو گیا جب دیکھ کر, پورے کا پورا اسٹیڈیم کھڑا ہو گیا. انہوں نے مجھے اتنی شاباش دی. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد پھر انڈیا کا ٹور آیا. یعنی کہ وہ اتنا وہ میرے اوپر وہ ان کا متاثر میں ان سے ہوا, اور وہ مجھ سے ہوئے کہ ہمیشہ جب بھی کہیں جانا انہوں نے مجھے ساتھ لے کے جانا, اور ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے. جو وقت گزرتا گیا وہ ان کی اہمیت میرے دل و دماغ میں اور بڑھتی رہی. یہ اس طرح کا فادرلی فگر. پھر انڈیا کا ٹور آ گیا 61 میں, اس میں بھی وہ مجھے سلیکٹ کر کے انڈیا لے گئے. اور پہلے ایک دو ٹیسٹ میچ تو نہیں کھیلا, لیکن مجھے یہی کہتے رہے کہ بیٹا ڈرنا نہیں, اچھا صحیح ٹائم آئے گا تو تم کو کھلائیں گے. وہ کلکتے کا ٹیسٹ میچ انہوں نے مجھے کھلایا, اور پہلی 3 وکٹیں جیسا کو میں نے آؤٹ کیا, عباس علی بیگ کو آؤٹ کیا, اور عمری اگر کو آؤٹ کیا. بارش ہو گئی, پھر بارش ہو گئی, گیند گیلا ہو گیا, تو انہوں نے 5 بھی ٹک, فضل موسیٰ بھی ٹک 5 for 26. کمال کی بولنگ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس طرح انہوں نے انڈین پلیئر کو نچایا ہے نا اس وکٹ کے اوپر. وہ میچ ہم جیت سکتے تھے, لیکن بارش ہوئی, امپائروں نے میچ نہیں شروع کیا. وہ آہستہ آہستہ وہ ڈرا کی طرف ہی چلتا گیا. تو پھر اس کے بعد انگلینڈ کا ٹور آ گیا 1962 کا. اس میں وہ فضل صاحب سلیکٹ نہیں ہوئے, اور پھر جب ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی تھی, ان کو ری انفورسمنٹ بلایا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ آپ کو بہت کم ملتے ہیں جو آپ کو ایک اتنا بڑا کرکٹر ہو, اور پھر ایک ینگسٹر کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے, کس طرح اس نے مجھے سمجھایا, ہر بات میں مجھے بلا کے سمجھاتا تھا. تو میں تو ہر وقت ان کے گن گاتا ہوں کہ بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے. پرسنالٹی ماشاءاللہ اتنی بڑی تھی, وہ جہاں بھی جاتے تھے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. پھر انڈیا ٹور کا آپ کو پتہ اتنا تھا, اور وہ جو فلم انڈسٹری تھی وہ بھی کرکٹ کے اوپر, پاکستانی کرکٹروں کے شدائی تھے. اور پھر یہ اتنے ماشاءاللہ ہینڈسم تھے, جہاں جاتے تھے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے یا بات کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی فضل محمود صاحب کی تعریف کریں وہ کم ہے. بہت کم میں نے ایسے کرکٹر دیکھے ہیں کہ جو کہ لیگ کٹر اور آف کٹر, پھر ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ کہہ کے وہ آدمی کو آؤٹ کر دیتے. اتنا کمال کا کنٹرول تھا. تو میں ان کے لیے بس ابھی بھی ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا فیصلہ تھا کہ ان کا نام لوگوں نے لیا, کہ میں نے بھی ان کا نام پرپوز کیا تھا, اور ماشاءاللہ لوگوں نے بھی ان کو, جو ان کی پرسنالٹی پر جو ان کی پرفارمنس تھی, جس طرح پاکستان کی کرکٹ شروع ہوئی ہوئے بیک ان ارلی 50s میں, جو اوول کا کارنامہ انہوں نے دکھایا, جس طرح اوول میں لوگوں نے ان کی بولنگ دیکھی ہوگی. خیر میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا, لیکن میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی جس طرح انہیں گوروں کو نچایا. تو میں سمجھتا ہوں ایسے کرکٹر تو صدیوں میں جا کے پیدا ہوتے ہیں. خوبصورتی یہ تھی کہ ان کی لینتھ اور لائن کمال کی تھی, کمانڈ بہت تھا, کہہ کہ وہ بندے کو آؤٹ کر دیتے. اس زمانے میں آپ کو پتہ زیادہ تر میٹنگ بھی کرکٹ ہوتی تھی,
تو میٹنگ کے اوپر زیادہ تر دو طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں. ایکوائر میٹنگ جو کہ وہ ناریل کے شل سے وہ بنتی ہے ایکوائر میں. ایک ہوتی ہے جوٹ میٹنگ. تو یہ جو کراچی والا ٹیسٹ میچ بھی تھا یہ بھی جوٹ میٹنگ پہ تھا. بہت طرح سے سلکی ہوتی ہے تو گیند تھوڑا سا اسکٹ کرتا ہے. تو لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ میٹنگ ہوئی تھی تو گیند کٹ بھی ہوتا تھا, لیکن انہوں نے ٹف وکٹ پہ بھی بڑے آؤٹ کیے. انگلینڈ میں بہت عرصہ کھیلے, وہ لیگ کرکٹ بڑی کھیلے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ کنٹرول کی تھی طاقت جو ان کو لے کے جاتی تھی, اور سیلف کانفیڈنس اتنا تھا کہ جب بھی وہ کسی کو سمجھاتے تھے یا کسی کو بات بتاتے تھے یا بولروں کو سمجھاتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اور وہ ان کی بات اتنی اثر انداز ہوتی تھی کہ جس کو بھی سمجھا رہے اس کی دماغ میں بات آ جاتی تھی. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سمجھا رہا ہو اور وہ آپ کو چیز اثر انداز ہو رہی ہو. تو میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے, بہت سے کوچز کو میں نے دیکھا سمجھانے کا طریقہ اور ان کے اندر بالکل نکھار کر دینا بندے کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کوالٹی ہے ان کے اوپر, اور لوگوں کو انہوں نے بار بار کیا کہتے ہیں کہ غلط ثابت کیا. وہ کہتے کہ اس طرح بیٹنگ پہ نہیں, وہ تو ٹف وکٹ پہ بھی کمال کے بولر تھے. اس زمانے میں تو صرف لاہور جم خانے میں ٹف وکٹ تھی, باقی تو ہوتی تھی آہستہ آہستہ پھر ٹف وکٹ کا شروع ہونا ہوا. لیکن ماشاء اللہ ہی واز اے گریٹ بولر. میں سمجھتا ہوں جتنی بھی ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اچھا دیکھیں, میں پھر اس میں تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا. یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا قادر کا. یہ بات ہے 81 کی, جب میں کاؤنٹی کرکٹ چھوڑ کے ریٹائر ہو کے پاکستان آیا. تو ایئر مارشل صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ ان کے دماغ میں ایک چیز تھی کہ کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو مینیجر جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک ایسا آدمی ہے جو کہ اس کو کرکٹ مینیجر کہا جائے. اور یہ ان کا اپنا ویژن تھا کہ جس طرح فٹ بال میں جو مینیجر ہے فٹ بال کا از اے ویری پاورفل مین, اور آپ اس کو پوری پاور دے دی جائے, اور جو کپتان ہے اس کو ایک طرف فری ہینڈ دے دیے جائے کہ وہ صرف اپنی فٹنس پہ کام کرے, اپنے کھیل پہ توجہ دے اپنے کھیل کے اوپر. باقی جتنے مسئلے مسائل ٹرینیں وغیرہ سلیکشن وغیرہ یہ سارا کام کرکٹ مینیجر کا. یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا. تو یہ 82 کا ٹور تھا. اس سے پہلے آپ کو پتہ پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی ہوئی تھی, تو وہاں بڑے مسئلے مسائل ہوئے. وہ جب یہ پہلا سال تھا ایئر مارشل صاحب کا ایز اے چیئرمین پی سی بی, تو پہلا ٹاسک یہ تھا کہ جتنی بھی ٹیم گئی تھی بڑے بڑے کرکٹر تھے سب کے, انہوں نے کہا ان کو سب کو باہر کرنا ہے. ایک ینگ, آپ کو یاد ہوگا یہ ایک ینگ ٹیم بنانی ہے, اور سری لنکا کی ٹیم آ رہی تھی پاکستان. تو یقین کریں ایک ہفتے میں نے یہ ساری ٹیم بنائی, سب لڑکوں کو اکٹھا کیا, اور سری لنکا سے ہم سیریز جیتے. کوئی بھی آپ کا جو نہ عمران خان کھیلا نہ ظہیر عباس کھیلا یا اور جتنے ٹیم میں ساتھ گئے تھے کوئی بھی نہیں کھیلا. جاوید میاں کو کپتان بنایا اینڈ وی ون دا سیریز. اس کے بعد جب انگلینڈ کا ٹور تھا 82 کا, تو میں نے یہ مارشل صاحب سے کہا کہ اب ٹھیک ہے یہ سلسلہ تو ہو گیا, لیکن انگلینڈ کا بہت امپورٹنٹ ٹور ہے, اس میں صحیح ٹیم جانی چاہیے, جتنے لڑکے نہیں کھیلے ہیں. تو یہ اگریڈ. جو چیئرمین تھے ہمارے بورڈ سلیکشن کمیٹی وہ مقصود احمد صاحب تھے, میری میکس. خیر ان سے بات ہوئی. میں نے ایئر مارشل صاحب کو پرپوز کیا کہ اس ٹور کے لیے عمران خان کو کپتان بنا دیں آپ. تو یہ لکڈ ایٹ می لائک دس. پھر میں نے ان کو وجہ بتائی, اور میں کراچی میں تھا اس وقت, تو کہنے لگے کہ اس سے بات کرو. میں نے مقصود صاحب کو کانفیڈنس میں لیا, تو میں نے عمران کو فون کیا. میں نے کہا یار بات یہ کرنی ہے, یو انٹرسٹڈ بیکمنگ اے کیپٹن آف پاکستان. تو آگے سے خاموشی 2-3 سیکنڈ کی. انہوں نے کہا کہ اتنے سینئر پلیئر ہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا وہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, یہ جو مسئلہ ہے یہ میرا ہے. اگر اف یو کہ آپ بننا چاہتے ہو
تو آپ مجھے بتاؤ تو پھر میں یہ مارشل کو بتاؤں کہ یہ میری بات ہو گئی ہے تو پھر اناؤنسمنٹ ہو. تو اینی وے اناؤنسمنٹ ہوئی, اس کو کپتان بنا دیا. تو یہ سسک سے کھیلتا تھا جب عمران, تو وہ سیزن شروع ہونا تو ہمارا سیکنڈ ہاف میں ہم نے انگلینڈ جانا تھا, پہلے ہاف میں انڈیا تھا. تو جب یہ چلے گا تو یہ مارشل نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ٹیم بنانی ہے, آپ ٹیم بناؤ اور اس سے لنڈن جا کے نہ اس کو بلا کے نہ اس کو کانفیڈنس میں لو, اور پھر جب واپس آؤ تو پھر ہم مشاورت سے ٹیم اناؤنس کریں گے. اینی وے میں لنڈن گیا, یہ سسکس کو بلایا میں نے لنچ پہ, اس سے میں نے بات کی, لڑکوں کی نام لکھے, اس میں عبدالقادر کا بھی نام لکھا, اس میں توصیف احمد کا بھی نام لکھا. جب واپس آئے تو سلیکشن کمیٹی کی ٹیم, میں نے بتا دیا ہے ماسٹر صاحب کو یہ اس کی تھنکنگ ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہوا یہ ایک بندے پہ آ کے بات رک گئی. اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مقصود میری میک صاحب کو. وہ کہہ لے کہ توصیف احمد, میں نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ اگری ود یو عبدالقادر. میں نے ریزن بتایا, میں نے کہا میں 13 سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلا, مجھے پتہ ہے ان کی کاؤنٹیز کا, ہر کاؤنٹی کے پاس لیفٹ آرم اسپنر ہے, ہر کاؤنٹی کے پاس آف اسپنر ہے, کسی کاؤنٹی کے پاس لیگ اسپنر نہیں ہے. تو ان کو پرابلم ہوتا ہے تھوڑا بہت. اگر آپ اچھے لیگ اسپنر ہو, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ لیگ اسپنر کو کھیل نہیں سکتے, لیکن ایک اچھا لیگ اسپنر کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. بات نہیں بنی تو پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ جنرل باڈی کی میٹنگ بلائی گئی صرف اس کے لیے کہ یہ جو ٹیم سلیکٹ ہو رہی ہے یہ جنرل باڈی کے سامنے رکھی جائے گی. بٹ اینی وے جنرل باڈی کے سارے ممبر آئے, میری میک صاحب کو پہلے بلایا گیا اندر, انہوں نے توصیف احمد کا نام لیا, پھر میری باری آئی, انہوں نے کہا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ توصیف نہ جائے اور عبدالقادر جائے. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا نتھنگ اگینسٹ توصیف, لیکن آئی پرسنلی فیل کہ یہ اس کا جانا بڑا ضروری ہے. تو انہوں نے فیصلہ جو تھا وہ اس کو ایکسیپٹ کیا کہ عبدالقادر ہی جائے گا. تو اینی وے پھر میں نے اس کو فون کر کے بتایا کہ یہ مسئلہ تھا لیکن یہ حل ہو گیا. تو پھر عبدالقادر ایک ویری سنسیئر پرسن, سچا بولنے والا آدمی, ڈرتا نہیں تھا کھری بات کرنے سے. ہی ہیڈ ہز اون مائنڈ, وہ سنتا تھا بات کو, یہ نہیں کہ نہیں سنتا تھا, لیکن یہ تھا کہ صحیح بات کرتا تھا. وہ آپ کو ڈسیو کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. بہت سمپل سا آدمی تھا, لیکن خدا کا ڈر تھا اس کے دل و دماغ میں. نمازی پرہیزگار وہ بچہ تھا. اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی, میں نے اس کو انٹرفیئرنس نہیں کی اس کے ساتھ اتنی کہ آج کہہ دوں کہ جی میری وجہ سے عبدالقادر اتنا بڑا کرکٹر بن گیا, نو. لیکن آئی واز دیئر ٹو گائیڈ ہم, اور جب بھی مجھے کچھ چیز نظر آتی تھی بڑے پیار محبت سے بیٹھ کے دونوں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. ہی ہیڈ اے گریٹ رسپیکٹ فار می اینڈ آئی ہیڈ اے گریٹ رسپیکٹ فار ہم آلسو. تو آہستہ آہستہ اس کی جو گگلی تھی وہ زیادہ افیکٹو تھی, زیادہ لیگ اسپن سے, اور فلپر بہت اچھا کرتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انگلینڈ کی جو پچز ہیں وہ اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتی تھی. ایک یہ متھ تھی ایکچولی لوگوں کے دماغ میں کہ لیگ اسپنر انگلینڈ میں کامیاب نہیں ہوتا تھا. آئی پروو دم رانگ. کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے انہیں بڑے آؤٹ کیے وہاں پر, تو یہ نہیں تھا. اور آپ کو پتہ سنڈے لیگ ہوتی تھی, 40 اوور کا میچ ہوتا تھا, اس میں بھی آئی واز ویری سکسیزفل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اٹیکنگ اسپنر تھے, یہ واز اٹیکنگ اسپنر. یہ وہ پرانے والا نہیں تھا, آپ نے سیٹ کر دی دور دور, نہیں, 3 4 بندے اوپر لے کے بولنگ ہوتی تھی, اور یہ کانفیڈنس کی بات ہی ہوتی ہے. فلپر بہت اچھا کرتا تھا, گگلی بہت اچھی تھی, لیگ اسپنر نہیں تھی لیکن اتنی نہیں تھی.
اور یہ واز اے فرنٹ آن بولر، تو سائڈ آن بولر بھی نہیں تھا، ایکوریٹ بڑا تھا، اور جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا. کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اس کی کریئر میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن یہ تھا کہ ہر وقت اس کو پریس اتنی اچھی ملی، جتنا انگلش پریس نے اس کو سراہایا، پھر آہستہ آہستہ پھر آسٹریلیا کا بھی ٹور ہوا، پھر نیوزی لینڈ کے بھی ٹور ہے، تو ماشاء اللہ ہی واز ویری سکسیزفل. یہ ہے کہ اس کے بعد لوگوں نے اس کو بڑی کاپی کرنے کی بھی کوشش کی. آپ کو یہ ہوتا کہ نا آپ کی طرح سے سسٹم میں کرکٹ میں ہیرو ورشپ کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ اگر کوئی بھی ینگسٹر آئے گا، اس زمانے میں دیکھ لیں اس کے بعد پوری ورلڈ کلاس میں کتنے لیگ اسپنر تھے. شین وارن تھا، کمبلے تھا. کمبلے بھی کوئی اتنا واز ناٹ اے گریٹ اسپنر آف دا بال، وہ بھی فرنٹ آن بولر ہی تھا، لیکن وہ بھی کوئی اتنا لیگ اسپن ہوتا نہیں تھا. دے ور ویری ایکوریٹ. شین وارن کو دیکھ لیں، اس نے بھی کتنے آؤٹ کیے. ہی واز لٹل ڈفرینٹ. وہ تھوڑا سا سائڈ ڈاؤن تھا تو اس کا گیند بریک ان دونوں سے زیادہ ہوتا تھا. فلپر بھی اچھا کرتا تھا. اور آپ ایک لیگ اسپنر کو دوسرے لیگ اسپنر کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. دیر آر ڈفرینٹ پیپل. اور پھر یہ ہوتا ہے پھر اوور پیسیج آف ٹائم آپ اپنے تھیسس خود لکھتے ہو. آپ اپنے اندر کچھ چیزیں کرنی چاہتے ہو، وہ جب بھی کر سکتے ہو کہ وہ گاڈ گفٹڈ ہو، اللہ کی مہربانی ہو، اور اپنے ساتھ سنسیئر ہو، آپ ٹیم کے ساتھ سنسیئر ہو، تو ہمیشہ قدرت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے، اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا، جب بھی اس کے ساتھ میں نے بڑے پروگرام کیے، میرے ساتھ ہوتا تھا کرنے کے لیے، لیکن ڈرتا نہیں تھا. یہ اس میں بڑی خوبی تھی، جو بات کرنی ہوتی تھی وہ کرتا تھا. سچائی کی طرف اس کا رجحان تھا ہمیشہ. اب اس کا بیٹا قادر بھی بالکل میرے باپ کی کاپی بن گیا ہے. تو آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ پیسج ٹائم، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ایک لیگ اسپنر کو دوسرے لیگ اسپنر سے آپ نہیں کر سکتے. یہ ایک اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم ہی آپ کو ملتے ہیں. جا کے سالوں میں جا کے 20 سال کے بعد آپ کو کوئی ایسا لیگ اسپنر ملے گا کہ آپ کہے گا. تو یہ کوئی نیچرل فینومینا ہے ایکچولی. آپ کسی کو بنا نہیں سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کہ اس میں جتنی ایبیلٹی ہے اس کو آپ نکھار سکتے ہو اس کے نکال کے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی ہم کو کچھ اس طرح کے لوگ اور ملے، جو کہ پاکستان کی جو ایک رہی ہے ہمیشہ سے کہ ورلڈ کلاس اسپنرز پیدا کیے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی چیز نظر آ نہیں رہی. یہ بھی ایسے ہی اسپاٹ ہوئے تھے باقی لوگوں کی طرح، اور ایک دم سے لائم لائٹ میں آ گئے. ان کو اپرچونٹی اللہ نے دی اور وہ نکھر کے اوپر آ گئے. تو عبدالقادر کے بارے میں گریٹ ریگارڈ اینڈ رسپیکٹ. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ ہال آف فیم میں لوگوں نے اس کو ووٹ دی فضل محمود صاحب کی طرح. تو ڈیزرو کرتا ہے وہ.